حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ہر روز ہی ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کس طرح آپ شامل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، یا جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے. اور رہنمائی کے لیے مختلف شخصیات ہر روز ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور وہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں. انہی میں سے آج ایک ایسی شخصیت جن کو یقیناً آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور احسن انداز میں دیتے ہیں. ہماری آپ سے گفتگو بھی رہتی ہے، مختلف موضوعات پر بھی بات ہوتی رہتی ہے، اور جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں رہنمائی کے لیے، وہ آپ کی رہنمائی بڑے اچھے انداز میں کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی جو آپ لوگوں کی کالز ہوں گی، آپ کے سوالات، آپ کے مسائل، وہ سنے جائیں گے اور علامہ صاحب انشاءاللہ اس کی رہنمائی کریں گے. حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آغاز میں تقریباً ہم ہر روز بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے، اور جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ آسانی ہو سکے. ٹی وی اسکرین پہ آپ لوگوں کی لائیو کال کے لیے نمبرز موجود ہیں. آپ لوگ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر. اور آپ اگر کوئی میسیج ہے، کوئی پیغام ہے، کوئی سوال ہے، ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی ضرور کی جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہوتا ہے. اگر جو احباب قریبی ہیں یا ہمارے اسٹوڈیوز کے قریب مطلب جو ہیں، وہ اگر آنا چاہتے ہیں یا کسی اور حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ رہنمائی ضرور کی جائے گی. اور خاص طور پر انشاءاللہ دعا کے لیے بہت سے احباب کہتے ہیں پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے. آغاز کریں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے کالر، اور پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام سلمہ، میں نے اپنے بیٹوں کا پوچھنا ہے. اچھا جی، نام بتائیے. محمد بلال، محمد عثمان. محمد بلال، محمد عثمان. سلمہ آپ کا نام ہے جی. کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے نا رزق کا بہت مسئلہ ہے. رزق کا؟ ہاں جی. بڑے کی جاب تھی، محمد بلال کی جاب تھی، اب وہ ختم ہو گئی تو بہت پریشان ہے. تو جو چھوٹا نا تو وہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتا ہے، تو اس کا بھی کبھی کام ہوتا ہے، کبھی ہوتا نہیں. کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، نہیں ہوتا. دوسرا نا جو محمد عثمان ہے نا، وہ لاپرواہ بڑا اپنی فیملی کے متعلق نا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بچہ نا اپنے گھر میں تھوڑا ٹائم دے، مصروف ہو تھوڑا بیوی بچوں میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ عمر بتائیں دونوں کی، عثمان کی بھی اور دوسرے جو ہیں. عثمان کی 36. ٹھیک ہے. تو محمد بلال کی 40. ٹھیک جی ٹھیک. چلیں جی جی. بس یہ دعا کریں کہ اسے اچھی سی جو مجھے اپنا اللہ کاروبار دے دے. آمین آمین آمین. اللہ کریم آسانیاں کرے جی انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے جی. آپ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ. جو سوال آپ نے کیا ہے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. دونوں بیٹوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، اللہ کریم اپنے معاملات جو ہے وہ خاص ان کے بہتر سے بہتر ہوں انشاءاللہ، تو ضرور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آپ نے ایک مرتبہ پھر یاد فرمایا۔ میں گزارش کروں گا محترمہ سلمہ بی بی سے، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کے جو مسائل ڈسکس کیے ہیں تقریباً ملتے جلتے مسائل ہیں دونوں کے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے میری بہن کے والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، یہ ایک سب سے مجرب ترین عمل ہے جس کو آپ پہلے بھی کر رہی ہیں، مزید آپ اہتمام کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے انہیں اس مشکل سے نکالے گا۔ دوسرا، پڑھنے کے لیے محمد بلال صاحب جو ہیں ملازمت اور جاب اور کاروبار کے حوالہ سے آپ نے کہا، تو میں گزارش کروں گا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ایک تسبیح اس کی روزانہ دونوں بھائی جو ہیں آپ ان کو کہیں کہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ جو رزق کے حوالہ سے جتنے مسائل ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کریم اپنے ان مبارک اسماء کی برکت سے وہ دور فرما دے گا اور ان کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ نماز کا اہتمام کریں گے اور دونوں بھائی ایک ایک تسبیح استغفار کی بھی کریں گے، بلال بھائی بھی اور عثمان بھائی بھی، انشاءاللہ استغفار اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ کلمات طیبات پڑھنے سے آپ کے دونوں بیٹوں کے مسائل رزق کے حوالہ سے، کاروبار کے حوالہ سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ عثمان صاحب جو ہیں وہ فیملی کے حوالہ سے تھوڑی سی لاپرواہی دکھاتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے، تو اس کے لیے ان کی جو گھر والی ہیں، جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں، ان سے کہیے گا کہ وہ یا ودودو جب بھی کھانا بنائیں، کھانا بناتے ہوئے ان کو کھانا دیتے ہوئے وہ یا ودودو کا ورد رکھیں، اللہ کا مبارک نام ہے، انشاءاللہ اس سے میاں بیوی میں دوبارہ سے ایک رغبت پیدا ہوگی، محبت کا جذبہ پروان چڑھے گا اور یہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر راؤ صاحب، بہت شکریہ جی۔ سوال آپ نے جو کیے تھے دو، یعنی اپنے بیٹوں کے حوالے سے، دونوں کے بارے میں رہنمائی آپ کے راؤ صاحب نے کی ہے، وظائف بھی بتائے ہیں اور کچھ طریقہ کار بھی ساتھ ساتھ بتایا ہے۔ ظاہر ہے رشتوں کی بنیاد پر چیزیں بھی آگے پیچھے کچھ ہو جاتی ہیں، اور رہی بات رزق کے حوالے سے تو اللہ کی بارگاہ میں ہی توکل رکھتے ہوئے اپنا ایمان مضبوط کرتے ہوئے انشاءاللہ مانگنے کا جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، جو رنگ ہے، جو انگ ہے، جو یہ سارے کا سارا ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہی پیش کرنا ہے۔ دنیا کے معاملات میں انسان شرم محسوس نہیں کرتا مانگتے ہوئے، جھجکتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شرم محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے سے ہوتی ہے، مانگنے سے ہوتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب جو یقیناً اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر جو محبت کرنے والا ہے اور جو بالکل قریب ہے اپنے بندے کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہی اپنے التجائیں، اپنی خواہشات، اپنے سوال اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہی پیش کریں، تاکہ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکیں اور انسان کو یہ محسوس بھی ہو سکے کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون اس کا اپنا نہیں ہے۔ یہ ایک زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب کچھ ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً ہماری زندگی میں امتحان ہے، ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے شاید کوئی امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں آپ کی کامیابی ہے یا نہیں ہے اس کی جانب ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے التجائیں پیش کریں، مالک کائنات اپنا کرم فرمائے، انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں۔ مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں، دیکھتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ناظرہ بات کر رہی ہوں۔ ناظرہ جی بتائیے میری بہن، کیا سوال ہے؟ مجھے نا علامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے نا اپنے گھر سے نا خوف سا ہوتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے نا گھر سے باہر نکل جاؤں، ٹھیک ہے، باہر کہیں چلی جاؤں، اور مجھے نا شوہر کے پاس جب پیچھے ہوتے ہیں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، لیکن جب میرے سامنے آتے ہیں نا تو مجھے نا ان کے پاس جانے کو دل نہیں کرتا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو میری نا پہلے نا ویزا منگنی ہوئی تھی، میری وہ دوست سے دوبارہ شادی ہوئی ہے، 14 سال ہو گیا شادی کو، تو یہ نا مجھے سر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکل جاؤں، جیسے ہوائیاں سے لگی ہوتی ہے اور دل رونے کو کرتا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے نا پوچھنا تمیز وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو کیا ہے یہ واقعہ؟ اچھا جی، آپ کا نام کیا، نادیہ کہ نازیہ؟ گل نادرہ۔ گل نادرہ۔ گل نادرہ، نادرہ، اچھا ٹھیک، نادرہ۔
آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام بشرا بیٹی. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے یہ بتایا مطلب کہ یہ اس طرح کیفیت ہوتی ہے، لیکن ویسے تعلقات آپ کے اور آپ کے شوہر کے آپس میں ٹھیک ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز؟ صحیح بھی ہو جاتے ہیں اور پھر خراب بھی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ رہتی میں ان کے گھر میں ہوں، لیکن میں نا ان کے ساتھ بہت الجھتی ہوں. اولاد ہے آپ کی؟ ہاں میرے 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں، ٹھیک. 3 بیٹے ہیں. شوہر کا نام بھی بتا دیجیے. عارف علی. عارف علی. ہاں جی. اور کاروبار میں بھی نا بہت زیادہ، پہلے تو بہت نقصان ہوا تھا، اب تھوڑا سا شوق آئی ہے تو تھوڑا کم ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو میں نا کہتی تھی کہ میرا شوہر نا 5 وقت کا نماز ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے وہ ہمارا لاس وغیرہ ہوا نا نماز پڑھنا شروع کر دیا. چلے الحمدللہ، بڑی اچھی بات. بچے بھی نمازی ہوں اور میں بھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف میرا بہت زیادہ یقین ہے، مجھے دلی سکون نہیں. دلی سکون. ٹھیک ٹھیک. چلے انشاءاللہ جی جی ہم رہنمائی کرتے ہیں میری بہن، ضرور بتاتے ہیں آپ کو. سوال مکمل طور پہ آپ کا اسی لیے سنا ہے تاکہ جو آپ کے دل میں ہے، جو مسائل، جو چیزیں آپ سوچ رہی ہیں، کیونکہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود سے انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انسان کو آتی ہے اور اسی میں انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے. تو بہرحال جو آپ نے سوال کیا ہے انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں کیا بہتری ہو سکتی ہے اور کیا آپ کے لیے اگر کچھ وظائف کی صورت میں بھی ہوا تو علامہ صاحب ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. جی حضرت. جی میری بہن، آپ نے جتنے بھی مسائل اپنے ہم سے ڈسکس کیے ہم نے پوری توجہ کے ساتھ سنے. جیسے بکر بھائی نے فرمایا، ہمارا کام ہی یہ ہے میری بہن کہ ہم اللہ کی مخلوق اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، انہیں سنیں، اور پھر جتنا اللہ نے ہمیں نوازا ہے علم کی صورت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہم آپ کی خدمت میں اس کا حل عرض کرنے کی کوشش کریں. اور یہ صوفیاء کا طریقہ ہے. حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰ نے ایک مقام پہ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق جتنے اپنے غم اور پریشانیاں میرے ساتھ آ کے شیئر کرتے ہیں، اگر یہ کسی پہاڑ کے ساتھ کی جائیں تو وہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا، ریزہ ہو جاتا. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں میری بہن، جو دوسروں کی پریشانی کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میری بہن حل کرے. سب سے پہلے دلی سکون کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایک تسبیح میری بہن آپ نے اس کی اپنے اوپر لازم کر لینی ہے، انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ سکون میں آ جائے گا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دوسرا آپ نے کہا کہ گھر میں دل نہیں لگتا اور آپ کا دل کرتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. اس کے لیے میری بہن دیکھیے آیت الکرسی ہے، چاروں کھولنا. آپ نے روزانہ پانی پہ دم کرنا ہے اور پانی کو آپ نے اپنے گھر کے کونوں میں چھڑک دینا ہے اور اپنے اوپر بھی اس کا چھڑکاؤ آپ نے کر لینا ہے اور دم بھی کر لینا، اور وہ پانی آپ نے ایک آدھ گھونٹ پینا بھی ہے. تیسرا کام میری بہن آپ نے یہ کرنا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت آپ خود کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، خود نہ کر سکے تو آپ موبائل پہ ٹی وی پہ لگا کر اتنی آواز کہ وہ آواز گھر کے تمام جو گوشے ہیں وہاں تک پہنچے. یہ آپ میری بہن شروع میں تو روزانہ اگر لگائیں تو بہت اچھا ہے. بڑی جلدی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر سے یہ چیزیں جو بھی آپ نے بتائیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی. اور لاسٹ جو آپ نے بات کی کہ آپ کے شوہر نمازی ہو گئے ہیں کاروبار میں نقصان کی وجہ سے، تو میں عرض کروں گا یہاں بھی ہمارے بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو آزمائش تھی یہ رحمت بن کے آئی یا زحمت بن کے آئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ اللہ کے قریب ہیں اور کوئی چیز آپ کو اللہ سے دور کر دے پریشانی مشکل تو وہ آپ کے لیے زحمت بن کے آئی ہے. تو آپ کے شوہر کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں متوجہ ہونے کی توفیق دی ہے، اور یقین کریں کہ اس نماز کی برکت سے آج نہیں تو کل انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور پہلے سے بہت بہتر ہوں گے. آپ انہیں کہ یہ استقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سستی نہیں کریں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بھائی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام سیدر ہے. میں نے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کا پلاٹ ہے 23 مرلے کا. ہم نے 6 سالوں کے وہ بیچا ہے
वो बंदा ना हमें पैसे दे रहा है ना हमारा फोन सुन रहा है। अच्छा ठीक है, क्या नाम क्या है उस बंदे का? उसके बंदे का नाम शकील है। और बेचा किसने आपके घर में से? मेरे अब्बू ने। आपके वालिद साहब ने? जी। अच्छा ठीक है, वालिद साहब का नाम बताइए। आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद, ठीक ठीक, चलें ठीक है, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिएगा, सवाल आपका हम तक पहुँच गया है। जो भी प्रॉपर्टी के हवाले से आपने मतलब बात की है और परेशानी है कि वो उनके साथ मामला बेहतर नहीं है, तो बहरहाल इंशाल्लाह रहनुमाई कर देते हैं ज़रूर आपके अलावा साहब। देखिए मेरे भाई, ये जो मसला आपने बताया, ये लेन देन का जो मामला होता है ना, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़े कहा कि इसमें लिख पढ़त करें, गवाह रखें। उसका फ़ायदा ये होता है मेरा भाई कि इंसान ऐसी परेशानियों से फिर काफ़ी हद तक, पूरी तरह ना सही, काफ़ी हद तक जो है ना उसको एक हिफाजत नसीब हो जाती है। अब आपने सरदस्त ये करना है मेरा बेटा कि इस्तिग़फ़ार की कसरत, वालिद साहब को कहें वो भी करें, आप भी करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उठते बैठते मेरा बेटा जितना कर सकते हैं करें। और इसके साथ एक कुरान मजीद की आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये भी मेरा बेटा खुला पढ़ें, आप जितना पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो बहुत जल्द आपके जो पैसे जो डूब चुके हैं, जो बंदा राब्ते में नहीं वो राब्ते में भी आ जाएगा, और आपके जो पैसे हैं वो भी किसी न किसी तरह रिकवरी हो जाएगी। इस्तिग़फ़ार की कसरत, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, पूरे यकीन के साथ अपने अल्लाह की बारगाह में पढ़िए, दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में रुजू करने से ही, जैसे अभी अबू बकर भाई ने बड़ी डिटेल के साथ आपकी रहनुमाई की कि हमारे हर मसले का हल अपने सच्चे रब की बारगाह का रुजू है। जितना आप अपने रब की बारगाह में झुकते चले जाएंगे, मेरा अल्लाह आपकी परेशानियों को उतनी ही जल्दी आपसे दूर करता चला जाएगा। ये वो बोझ है जो हमने अपने ऊपर लादे हुए हैं, सिर्फ अपने रब की बारगाह में सजदा ना करके आप जब झुकते हैं ना, तो आपने जो भी उठाया वो गिर जाता है। सजदा जो है ना, वो आपके सारे बोझ, आपकी परेशानियों को वो गिरा देता है और आपको हल्का कर देता है। तो आप अपने रब की बारगाह में रुजू कीजिए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अलामा साहब। आगे बढ़ेंगे जी हम इंशाल्लाह मजीद और देखेंगे नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मुकर्रम बात कर रहा हूँ। मुकर्रम जी मेरे भाई, बताइए। मैं पढ़ाई के मुतालिक एक पूछना चाह रहा था कि मैं करता तो हूँ पर हाफजे पे एक मुस्बत असर के लिए। अच्छा ठीक है, यानी अभी क्या आप करना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं? मेडिकल कर रहा हूँ इस टाइम ना। मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, नाम क्या वालदा का आपकी? वालदा का जी, आपकी मिसबा। आपकी उम्र कितनी है? मैं इस टाइम 18 ईयर्स का हूँ। ठीक, 18 ईयर्स, ओके। और इसके अलावा कोई सवाल तो नहीं है आपका? नहीं, शुक्रिया। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, ज़रूर बताते हैं इंशाल्लाह। मुकर्रम साहब थे भाई, और हाफिज़ा यानी मजबूत करने के लिए, और अच्छी बात है माशाल्लाह, ख्याल भी अच्छा है और होना भी चाहिए कि इंसान को कामयाबी के लिए ज़िंदगी में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से, ना कि नेगेटिव चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इंसान आगे बढ़े। जी हज़रत, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मुकर्रम भाई, सबसे पहली बात यह है मेरा भाई कि अपना जो हाफिज़ा है ना, इसे तेज़ करने के लिए बुनियादी तौर पर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफ़हूम है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसकी जहाँ और ज़िंदगी के मामलात में ख़राबी वाक़ई होती है, वहाँ उसकी यादाश्त जो है वो भी कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाती है। आप जिस उम्र के हिस्से में हैं, यहाँ आपसे जो चीज़ पॉसिबल है कि हो रही हो वो है नमाज में सुस्ती, तिलावत कुरान में सुस्ती। आप मेरा भाई बेटा नमाज में सुस्ती ना करें। ये एज ऐसी है कि इसमें अगर आप अपने रब की बारगाह में झुकेंगे ना मेरा बेटा, तो यकीन करें बहुत जल्द अल्लाह की रहमतें आप पर बरसेंगी और आपको फील होगा कि मेरी लाइफ जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा आसान होती चली जा रही है। नमाज की पाबंदी के साथ मेरा बेटा इस्तिग़फ़ार, और उसके साथ एक दुआ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सिखाई है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये मेरा बेटा आप पढ़ें, कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपकी मेमोरी वो अच्छी होती चली जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, और एक
دوسرا جو پریکٹیکلی کام کرنے کا ہے وہ ہے میرا بیٹا چیزوں کو جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں نا انہیں یاد کر کے لکھ لیا کریں. یہ ہیبٹ اپنی ڈیولپ کریں کیونکہ لکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ یاد رہ جاتی ہے, پڑھ کے یاد رکھنا یہ سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک یہ ویسے میں نے جرنل آپ کو یہ اس وظیفے سے ہٹ کے گزارش کر دی, اور استغفار اور رب زدنی علما یہ آپ میرا بیٹا کریں. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں جی ہم مزید اور نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ امداد بات کر رہا ہوں جی, آصف پور. امداد صاحب. ہاں جی. جی فرمائیے گا. جی میرا کاروبار کا لگتا ہے, جو میں کتنا بھی کماتا ہوں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی, کیا کاروبار کرتے ہیں آپ محترم؟ ڈرائیوری کرتے ہیں. ڈرائیوری کرتے ہیں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً 40 سے 45 سال. 40 سے 45 سال. ٹھیک ٹھیک ہے جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. امداد صاحب ضرور آپ کو بتاتے ہیں بہتر سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے, یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ کریم اس میں آپ کو برکتیں دے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ بفضل خدا تعالی. جی حضرت بتائیے گا ان کے لیے بھی کچھ. امداد بھائی سب سے پہلی گزارش ہے میرے بھائی کے, بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, نماز کی پابندی, اور اس کے ساتھ میرا بھائی بعد نماز مغرب یعنی نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے تلاوت کرنی ہے سورہ واقعہ. نماز مغرب پڑھ کے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے, اور 2 اللہ کے مبارک نام ہے میرا بھائی, یا رزاق یا فتاح, یا رزاق یا فتاح, ایک ایک تسبیح میرا بھائی ان کی آپ شروع کریں گے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار کے معاملات میں خیر و برکت فرمائے گا. آپ کا رزق جو ہے اس میں برکت ہوگی. 2 کام کرنے ہیں, سورہ واقعہ بعد نماز مغرب, اور یا رزاق یا فتاح اللہ کے مبارک ناموں کی ایک ایک تسبیح. ٹھیک ہے جی. وظائف سن لیے جی آپ نے امداد صاحب, اور کوشش کیجئے نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو آپ کنٹینیو کیجئے گا. میرے مالک نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات آسان ہو جائیں گے. اونچ نیچ بھی انسان کی زندگی میں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ سے انسان کو ہر وقت جو ہے وہ کرم ہی مانگنا چاہیے, اپنے معاملات بہتر سے بہتر مانگنے چاہیے. صحت یابی والے معاملات ہوں, جو بھی ہوں, جب بھی ہوں, جیسے بھی ہوں, اللہ کی بارگاہ سے بقیہ چیزیں تو ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہی ہیں. تو اسی لیے آپ یہ وظائف کیجئے اور اس کے بعد بتائیے گا کیا مزید بہتری ہے. اگر کچھ ہوگا اور بھی تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور کی جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا نام سعدیہ ہے. جی بتائیے. میرے بیٹے کا دل کا مسئلہ ہے نا, اس کا دل میں سوراخ ہے, سینہ بھی میرا بند ہے نا. جی جی. تو اس کا آپریشن بتایا ڈاکٹر نے. ٹھیک ہے. ویسے تو وہ نارمل رہتے, ٹھیک ٹھاک ہے, تو میں چاہتی تھی آپریشن سے وہ بچہ کتنا. اچھا, بچے کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال. 3 سال. جی وہ ویسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا, تو دھڑکن اس کی بس تیز رہتی ہے. تو ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپریشن ہی ہوگا. اب اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ جا کے ہم آپریشن کروائیں ٹھیک ٹھاک بچے کا, تو آگے پھر کامیابی نہ ہو. تو اللہ کریم خیر فرمائے جی انشاءاللہ. بچے کا نام کیا بتایا؟ سیف اللہ. اچھا ٹھیک. اور والدہ کا نام بچے کی؟ سعدیہ. ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میری بہن, ضرور آپ کو بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے اور بہت خیر والے معاملات ہوں آپ کے اس بچے کے لیے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ دل سے. اور چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ مسائل یا کچھ آپ لوگوں کے سوالات کہ جن کو سن کر یقین جانیے کہ بہت دل جو ہے وہ اس حوالے سے غمگین سا ہو جاتا ہے. تو چھوٹا سا بچہ ہے بھی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے حق میں بہتر سے بہتر ہو. اور چونکہ اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو, وہ ماں باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے, بچے بچے ہوتے ہیں. اور پھر وہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو, تو بڑے اس طرح پہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. مالک اپنا خاص کرم فرمائے گی اس بچے کے لیے. باقی انشاءاللہ رہنمائی علامہ صاحب ہی فرمائیں گے, آپ جب آپ سن لیجیے گا. وہی بات ہے بکر بھائی دوبارہ آ گئی نا جو ابھی ہم نے کی تھی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی والی کے دل دہل جاتا ہے اللہ کی مخلوق کی پریشانیاں سن کر. اللہ تعالیٰ میری بہن
آپ کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ بیٹے کو شفا یاب فرمائے، اس آزمائش سے آپ کو سرخرو فرمائے۔ میں گزارش کروں گا، ایک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ میری بہن آپ نے جاری رکھنا ہے، وہ آپ نے اس میں سستی نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ میری بہن 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی ملا کے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے یہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے میری بہن، اور وہ پانی سارا دن بیٹے کو پلانا ہے۔ دوسرا میری بہن آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت میری بہن آپ نے ہلکی آواز میں، خاص کر رات کو جب بچہ سونے کے لیے آپ لٹائیں تو آپ چلا دیں، اس سے انشاءاللہ نہ صرف سیف اللہ کو بلکہ آپ سارے گھر والوں کو انشاءاللہ بہت سے جسمانی اور روحانی جو بیماریاں ہیں ان سے اللہ شفا یاب فرمائے گا۔ تو سورہ رحمان کی تلاوت کا اہتمام رات کو سوتے ہوئے قاری عبد الباسط صاحب علیہ الرحمہ کی آواز میں، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پانی پہ دم کر کے یہ آپ پلائیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے جی، ہماری دعا ہے اس بچے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے جی انشاءاللہ مزید، اور دیکھتے ہیں ہمارے جو نیکسٹ کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات؟ جی میں کال کروں تو میں نے اس طرح اسلام میں 2-3 دفعہ کال کی ہے، تو جو وظائف وغیرہ بتائے گئے اس سے میں نے عمل کیا ہے، تو کچھ حد تک تو فائدہ اس میں جو مسائل ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس صرف یہ میں نے کنفرم کرنا تھا کہ مثلاً میں تقریباً درمیانی عمر میں ہوں تو بہت سارے مسائل بہت اچھے سے ہیں، کچھ زندگی کے ادارے سے میں دور ہوں، اس میں اگر کوئی شک ہو تو ویسے اسی پروگرام میں کسی کو بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ 3 دن ایک بار کر کے پڑھی جائے اور پانی کے گلاس میں دم کر کے پی جائے اور وہ پی لیا جائے۔ اسی طرح جب آپ کے پروگرام میں نہیں بتایا، جیسے کسی نے بتایا ہے کہ مسلسل 40 دن تک آپ سورہ بقرہ جو ہے گھر میں تلاوت کریں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو نہیں بھی ہو اس طرح کرنے میں تیار نہیں ہے، بس یہی جائے میری رہنمائی کر دیجیے۔ ٹھیک، آپ کا نام کیا ہے پورا؟ جی میرا نام ممتاز حسین امان ہے اور میری والدہ کا نام جو وزیر فاطمہ ہے۔ ممتاز حسین، ٹھیک ہے جی جی ٹھیک، چلیں انشاءاللہ ہم ضرور بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے آپ، اور جس طرح آپ نے تفصیل سے خود ہی بتایا، 2-3 چیزیں آپ کو بتائی گئیں، غالباً آپ نے کہیں اور بھی سنا تھا یا دیکھا تھا یا پوچھا تھا تو وہ آپ نے پڑھا ہے، تو اچھی بات ہے۔ ہم اسی لیے بار بار اس چیز کو دہراتے رہتے ہیں پروگرام میں کہ جتنے دن کے لیے جو وظائف بتائے جائیں، جو کلمات بتائے جائیں، جو پڑھائی بتائی جائے، وہ کرنے کے بعد آپ رابطہ بھی کر لیا کریں، تاکہ اس چیز کا بھی اظہار کیا کریں کہ ابھی کیا پوزیشن ہے یا بہتری کیسے آ سکتی ہے مزید، کیونکہ جب دوبارہ بھی آپ کو کچھ بتایا جائے گا تو اس میں مطلب ایسا تو ہے نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اگر پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کلمات بتائے گئے ہیں قرآن کریم کے اور معاملہ حل نہیں ہوا تو دوسری ڈوز میں کوئی شاید کوئی نئی چیز آ جائے گی، ایسا تو بالکل نہیں ہوگا۔ تب بھی کلام پاک ہی ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے کلام میں سے ہی شفا ہے، اور یہ ہمارا ایمان اور مومن کا ایمان عقیدہ اسی پر ہونا چاہیے کہ کلام الہی میں ہی انسان کے لیے شفا ہے۔ تو بس اس کا یہ ہے کہ طریقہ کار کبھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی وقت میسر جب انسان کو آتا ہے تو پھر کچھ وقت مقرر بھی ہوتا ہے رب کائنات کی طرف سے انسان کی زندگی میں۔ تو بہرحال علامہ صاحب نے آپ کا سوال سنا ہے، انشاءاللہ مزید آپ کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائیں جی آپ پر، جزاک اللہ خیر۔ میرے بھائی جہاں تک مجھے سمجھ آئی، آپ یہ فرما رہے تھے کہ کسی نے 3 دن کا بولا پانی پہ دم کر کے پینے کا، اور ایک نے 40 دن کا بولا، تو آپ کنفیوز ہیں کہ 3 دن ہے اور 40 دن ہے۔ تو دیکھیے ہر بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے مسئلے کو سن کر اس مسئلے کے مطابق جو ان کے مطالعہ میں چیز ہوتی ہے، جو انہوں نے کسی سے سنا، کسی سے پڑھا ہے یا کسی سے انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا سورہ بقرہ جو ہے یہ جادو کے اعتبار سے اور اس طرح سے اس سے ریلیٹڈ جتنے منفی معاملات ہیں ان کے حوالہ سے سورہ بقرہ سے مجرب اور سورہ بقرہ سے بہترین ریمیڈی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو 40 دن اگر کسی نے کہا ہے تو آپ ضرور 40 دن پورا کریں سورہ بقرہ کا عمل، اور پینے والا کسی نے 3 دن کہا ہے تو اس کو ضرور 3 دن کریں، اور وہ جو 40 دن آپ نے کرنا ہے اس میں بھی اگر آپ
وہ پانی پہ دم کر کے 40 دن بھی اگر پیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ 40 دن گھر کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے بھی، یعنی پورے گھر کے جو ممبران ہیں وہ سارے سورہ بقرہ کی تلاوت والا پانی اگر پئیں اور گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کے گھر میں جو منفی معاملات ہیں، اثرات ہیں، وہ اس سے زائل ہو جائیں گے. لہٰذا آپ پریشان ہونے کی بجائے، کنفیوز ہونے کی بجائے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. یاد رکھیے گا جو بات ابھی ابوبکر بھائی نے کی ہے، اگر تو قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی چیز ہو نا، پھر اس میں ہمیں کنفیوز ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں مایوس ہونا چاہیے کہ یہ میڈیسن تھی، ہم نے لی ہے جی ڈاکٹر صاحب، ہفتہ ہم نے کھائی ہے، ہمیں فرق نہیں پڑا. تب تو سمجھ آتی ہے ایک چیز. اللہ کے کلام میں اگر کوئی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں فرق پڑ رہا، اس کا مطلب ہمارے پڑھنے میں کوئی خرابی رہ رہی ہے. ہمارے ہاں نارملی جو بات ہے نا، شاید پتہ نہیں یہ مناسب بات ہے لیکن اکثر یہ ہے میرا بھائی، 90% مسلمان قرآن پاک درست پڑھنا نہیں جانتے. جب آپ قرآن مجید کو درست پڑھنا نہیں جانتے تو پھر اس کے پڑھنے میں آپ کے کمزوری رہ جاتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سے مکمل آگاہی نہیں ہے. تو اس کا بہترین حال پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت لگا لیں کسی قاری صاحب کی آواز میں. آج کل تو ہر چیز یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں تو ایک سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کو 40 قراء کی جو ہے نا وہ آواز میں مل جاتی ہے. آپ سدیس صاحب کو پسند کرتے ہیں، آپ عبدالصمد باسط صاحب کو پسند کرتے ہیں، آواز میں لگائیے، تسلی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے سنیے. ٹائم تھوڑا لگے گا لیکن رات کو سوتے وقت آپ کر لیجئے، عشاء پڑھ کے لیٹیے، آپ 1 گھنٹہ لگے گا، سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ پانی سامنے رکھیں، اس پانی کو پئیں، آپ بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ممتاز صاحب تو یہ سارے مسائل اسی سورہ بقرہ کی برکت سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہے جی، ہم بات کریں گے. السلام علیکم. چلے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی، غالباً وہ ہولڈ پہ تھے جی اور دوبارہ سے انشاءاللہ آپ کی کال مل جائے گی تو ہم آپ سے بات کر لیں گے. چونکہ تفصیل سے اس کی وضاحت کرنا بھی بہت ضروری تھی جو علامہ صاحب نے کی ہے، تو اسی لیے آپ نے جواب بھی سن لیا. محترم ہمارے جنہوں نے سوال کیا تھا جی، تو اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں کرے انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں اور ہر چیز کے لیے ظاہر ہے ایک وقت مقرر ہے پروردگار عالم کی جانب سے. انسان تو یہ سوچتا ہے اور یہ سمجھتا بھی ہے کہ غالباً مطلب سبھی اس کے اگر اختیار میں آ جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کام 1 ہی گھنٹے میں سارا کچھ ہو جائے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. مالک اپنے خاص کرم کے حصار میں رکھے انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں جی آپ کے لیے بھی اور آپ سمیت جتنے بھی ہمارے کالرز ہمارے ساتھ شامل ہیں، پروگرام میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بہت سے احباب جو دعاؤں کے لیے خاص طور پہ کہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی بہت سی ڈھیروں دعائیں ہیں. مالک اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، آسانیاں جو ہے وہ پیدا ہوں آپ سب کے لیے. اور چھوٹے چھوٹے مسائل، چیزیں، پریشانیاں یہ بھی ظاہر ہے زندگی کا حصہ ہی ہیں. خوشحالی بھی مانگیں اپنے رب سے، لیکن ساتھ ساتھ جو اگر رب کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا ہو، کچھ چیزیں ایسی بن جائیں تو اس پہ صبر کرنا اور اس پہ شکر کرنا بھی یہ ایک بہت خاص جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اجر کا معاملہ ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. قاری صاحب جی میرا نام انیکا ہے جی، اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. 4 سال ہو گئے میری شادی کو. اچھا جی. تو اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اور ٹیسٹ وغیرہ سارے ڈاکٹر سے کروائے ہیں، سب کچھ صحیح ٹھیک آتا ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں وہ. اچھا جی. ہاں جی. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نصیرہ اختر. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ 4 سال ہو گئے ہیں. شوہر کا نام بھی بتا دیں. شوہر کا نام مروت علی. ٹھیک، مروت علی. ٹھیک ہے جی. چلے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ میری بہن. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. اولاد کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے آپ کے لیے بھی، اور خاص طور پر جتنے ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں اور جو واٹس ایپ کے ذریعے بھی جن کے سوالات، پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، اللہ کریم ان پر بھی کرم فرمائے اور ان کے لیے بھی اولاد والے معاملات خیر و عافیت سے، آسانی سے ان کو صحت و سلامتی والے عطا کرے. جی حضور ان کے لیے کچھ بتائیے. جی میں عرض کروں گا بہن، آپ قرآن مجید کی ایک مبارک آیت ہے
اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وظیفہ ہے، یعنی اللہ کے نبی سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی تھی. تو ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ اپنی بارگاہ سے ایک نیک بیٹا عطا فرما. ایک تو میری بہن آپ اس کی کثرت کریں، دوسرا آپ کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دن پیر کا دن آپ سلیکٹ کر لیں، آپ روزہ رکھیں، اور اگر آپ کے شوہر بھی رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. ویسے موسم اب تو سردی کا ہے، دن چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے. پیر کا دن میری بہن روزہ رکھیں اور سحر و افطار میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اولاد کے لیے، اور اس آیت کی کثرت کریں. انشاءاللہ میری بہن اللہ نے چاہا تو آپ کی گود ضرور بھرے گی اور اللہ آپ کو اولاد کی نعمت ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب پریشانی ہوتی ہے، تو ظاہر انسان ہر وہ کام کرتا ہے جہاں سے اس کو کوئی آسانی نظر آتی ہے. تو آپ نے سوال کیا، چونکہ پروگرام میں کال کی، آپ یہ بھی کیجیے گا اور دعا خیر کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے، راستے آسان ہوں. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. علامہ صاحب سن رہے ہیں جی، بتائیے سوال کیجیے. جی میں نے بات یہ کرنی ہے کہ مجھے ڈر بہت زیادہ لگتا ہے، بہت کام کروائے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جاتی ہوں تو کہتے ہیں یہ آپ سے پرہیز نہیں ہو. ابھی میں نے تھوڑے دن ہوئے ہیں، گڑی سو کے پاس ہے، کالی صاحب بیٹھتے ہیں جی، تو ادھر سے کروائے ہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں. جسم جیسے جان ختم ہو جاتی ہے، بچے بھی ڈرتے ہیں. میں بڑا دو تفریح پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ کرتی ہوں، لیکن بچوں پہ میرا کہنا نہیں مانتے. ان کا والد فوت ہو چکے ہیں لیکن بچے میرا کہنا نہیں مانتے. کوئی وہ بتاتے ہیں وظیفہ وہ بھی کرتی ہوں، پانی بھی کرتی ہوں، پانی کا کمرے میں بھی، لیکن بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو. ٹھیک. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام عنایت بیٹی ہے اور میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں. تھوڑا سا اونچا پلیز بولیے گا. میں کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، میرے دوائی کا کوئی اثر نہیں مجھ پہ ہوتا. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عنایت بی بی. عنایت بی بی. میرا نام لبنہ ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 36 سال. 36 ایئرس. ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال علامہ صاحب نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو. میری بہن، قرآن مجید سورہ فرقان کی ایک آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت نے خود ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آپ اس کو میری بہن پڑھیے اور کثرت کے ساتھ پڑھیے. اللہ کی بارگاہ میں آپ ماں ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے جو بھی مانگیں گی انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا ہوگا. اس انداز سے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جب عرض گزاری کریں گی تو یقین کیجئے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے گا. کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے جب انسان اس طرح اپنی اولاد کی اکیلے پرورش کر رہا ہوتا ہے. دوسرا، جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ گھبرا جاتی ہیں، اس کے لیے میری بہن آپ اللہ پہ یقین کامل رکھیں. اللہ جب آپ کے ساتھ ہے تو کوئی شر، کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچ سکتی. اس یقین کو اپنے اندر پیدا کیجئے اور آیت الکرسی اور چاروں کل یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر صبح و شام ضرور دم کر لیا کریں. اور ایک اور دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا میری بہن آپ ضرور پڑھیں. صبح 3 ٹائم پڑھ لیں، عصر کے بعد 3 ٹائم پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کے دل کے وسوسے، آپ کا ڈر، آپ کا یہ جو کیفیت ہے یہ جاتی رہے گی. چاروں کل، آیت الکرسی، اور ساتھ یہ اگر یہ مشکل لگے، نہ یاد ہو، کیونکہ ظاہر ہے سن کے سم ٹائم چیزیں نہیں سمجھ آتی، نہیں یاد ہوتی، تو آپ چاروں کل اور آیت الکرسی یہ لازم کر لیں. اور چند دن بعد دوبارہ پھر آپ رابطہ کیجئے. اگر ضرورت ہوئی تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، ہم آپ کو یہ لکھ کے سینڈ کر دیں گے دعا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھیں گے ہم. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کریں کہاں سے؟ میں سمرین بات کر رہی ہوں لاہور سے. مجھے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا نام بتایا آپ نے؟ سمرین. سمرین، لاہور سے. جی، امی کا نام. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام کلثوم، اور اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا بخار ہی نہیں اترتا، کافی دن ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ان کی عمر کتنی ہے والدہ کی؟ عمر 60 سال تک ہے.
7 साल, ठीक। चले हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखते रहिएगा, दुआगो भी हैं आपकी वालदा के लिए, अल्लाह करीम उनको सेहत व आफियत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और भी हमारे जितने भी कॉलर्स ख़ास तौर पर दुआओं के लिए हमें कहते रहते हैं, उन सब के लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं, मालिक अपना ख़ास करम फरमाए इंशाल्लाह। जी हुज़ूर। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत फरमाए और सबके वालिदैन को सेहत व आफियत के साथ उनके सरों पे सलामत फरमाए। आप मेरी बहन कुरान मजीद की एक आयत है, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून। आप कोशिश करें इस आयत को मेरी बहन कसरत के साथ पढ़ें और दम करें अपनी वालदा के ऊपर। पानी जो है वो इसका आप उन्हें दम करके पिला सकती हैं। इससे इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि अल्लाह ताला उनको ज़रूर सेहत कामिला आजला नाफिया अता फरमाएगा। और यकीनन अपनी वालिदैन के लिए परेशान होना, फ़िक्रमंद होना, ये एक नेक औलाद की निशानी है। और जब आप नेक होकर अपने वालिदैन के लिए यूँ फ़िक्रमंद होते हैं तो दर हकीकत आप अपना फ़ायदा कर रहे होते हैं। तो ये आयत मुबारका जो कुरान मजीद की मैंने आपको अर्ज़ की है, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, ये आप कोशिश करेंगी मेरी बहन। मैं अभी देखता हूँ अगर इसका नंबर मेरे सूरत जो ज़हन में आ जाए तो वो भी मैं अभी, आप देखते रहिएगा प्रोग्राम, अभी अर्ज़ कर दूँगा आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर आपको सुनकर पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो कुरान करीम से आप देख कर इसको पढ़ सकें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे, हम वक्फे के बाद वापस लौटते हैं इंशाअल्लाह। हम आप लोग देखते रहिए और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को। एक मरतबा फिर प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। और सवालात आपके शामिल किए जा रहे हैं प्रोग्राम में। आप लोगों के मसाइल जो आप हमसे डिस्कस कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। और उसके अलावा जो भी मुख्तलिफ़ और मौज़ूआत पर हम बात कर रहे होते हैं, ये जो सवालात आप लोगों के होते हैं, उस पर भी हम साथ साथ कोशिश कर रहे होते हैं कि बात की जाए। परवरदिगार आलम अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए, ख़ास तमाम देखने वालों पर, सुनने वालों पर इंशाअल्लाह। और जितने भी हमारे कॉलर्स आज के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं या हो रहे हैं अभी तक, जो सवाल कर रहे हैं अपने लिए, अपने मामलात के लिए जो हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, मालिक सब पर अपना करम फरमाए। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी हम इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मेरी वालदा नाजरा आरिफ, उनका सुबह ऑपरेशन है, तो आपने ना दुआ करनी है। उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे और उनको कैंसर भी है, तो सुबह उन्होंने रिलीज करना है। कुछ ऐसा हो गया आसानियाँ हो, डॉक्टर आराम से कर रहे ऑपरेशन। अल्लाह करीम फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाम बताइए अपनी वालदा का। हेलो। चले ठीक है, बेहतर है, जज़ाकल्लाह। असल में आपकी लाइन में जो है वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन इस हवाले से है कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी, लेकिन जो आपने दुआ के लिए कहा है वो हमें मतलब आपका पैगाम मिल गया है। और आप यकीन जानिए कि मैं ये समझता हूँ कि यकीनन हमने भी अपने रब की बारगाह में ही दुआ करनी है, जिस तरह सब करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मान होता है और एक बड़ा जो है वो देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, जो प्रोग्राम रूटीन के साथ देखते हैं, तो अल्लाह करीम ख़ास मेहरबानी करे जी आपकी वालदा के लिए। और वो जो लम्हात हैं, वो जो वक्त, वो घड़ियाँ हैं, वो बस ऐसे ही गुजर जाएं जैसे आपको महसूस भी ना हो, और अल्लाह करीम सेहत वाले मामलात कर दे इंशाअल्लाह। तो अगर दौराने मतलब ऑपरेट या कोई उस वक्त में कुछ वज़ाइफ इनके लिए हो सकें, जो बच्चे पढ़ लें इनके लिए, मतलब वो भी अगर बता दिए जाएँ तो चलें इनको थोड़ी सी बेहतरी हो जाए। ऑपरेट के दौरान जो है ना जी, एक तो इस्तिग़फ़ार की कसरत और दूसरा दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ आप जितना पढ़ सकते हैं मेरी बहन आप पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आप देखेंगी कि अल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर पढ़े जाने वाले दुरूद शरीफ की बरकत से आपके लिए और आपकी वालदा के लिए इस मेजर ऑपरेट में इंशाअल्लाह आसानी का मामला फरमाएगा।
اور دعا ضرور ہم کریں گے آپ کے لیے، یہاں بھی کریں گے، جہاں جہاں موقع ملے گا ضرور آپ کی والدہ ماجدہ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ شفقت آپ کے سر پہ سلامت فرمائے اور آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہو۔ اس سے پہلے ایک کالر کو ہم نے ابرموا امرا فانا مبرمون والدہ کی صحت کے لیے بتایا تھا، تو سورہ زخرف ہے قرآن مجید کی آیت کا نمبر 79 ہے، سورہ زخرف آیت 79، اگر ہماری وہ بہن سن رہی ہیں تو آسانی ہو جائے گی ان کے۔ چلو جزاک اللہ جی، لاسٹ کال لیں گے اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کی شادی کو 2.5 سال ہو گئے تو ان کے گھر اولاد نہیں ہے۔ بھائی کا نام؟ تو اس کے لیے کچھ، بھائی کا نام شہزاد احمد۔ والدہ کا؟ رخسانہ بی بی۔ رخسانہ بی بی، ٹھیک۔ اور بھابھی آپ کی جو، ان کا نام بھی بتا دیں۔ ان کا نام مریم۔ مریم، ٹھیک، چلے رہنمائی کریں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی حضور بتائیے۔ ایک تو میری بہن میڈیکل جو ہے نا وہ آپ یقیناً آپ نے کروایا ہوگا چیک اپ، تو وہ جو بھی جیسا آپ کو کیا جا رہا ہے آپ نے وہ ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑنا، اپنا وہ علاج جو ہے وہ آپ مسلسل کرواتے رہیں۔ اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ ابھی پہلے بھی میں نے کسی کالر کو بتائی ہیں، ربی حبلی من الصالحین، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ سے آپ اس دعا کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ ربی حبلی من الصالحین، اور بھائی کو کہیے گا کہ وہ ہفتے میں 2 دن صدقہ جو ہے وہ ضرور اپنا دیں، اور اس صدقے کو دیتے ہوئے نیت اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کرے اور انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس آیت کی برکت سے اور صدقے کی برکت سے اور پلس نماز کی برکت سے آپ کو ضرور اللہ اولاد کی نعمت آپ کے بھائی کو عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ تمام کالرز جو شامل کیے گئے آج کے پروگرام میں، ان سب کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے خاص طور پر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، علامہ صاحب کو اور ہماری پوری کوہ نور کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، آج کے پروگرام میں جتنے احباب نے کالز کی ہیں، اپنی بیماریاں پریشانیاں ہم سے شیئر کی ہیں، اے میرے اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں ختم فرما۔ خصوصیت کے ساتھ اے میرے اللہ 2-3 کالرز نے اپنے، ایک نے بیٹے کے لیے، 2 نے اپنی والدہ کے لیے دعاؤں کے لیے کہا۔ اے میرے اللہ تیرے قبضہ قدرت میں ہر بیماری کی شفا ہے، ہم تیرے عاجز کمزور بندے تیری بارگاہ میں ان کے لیے دعا گو ہیں، انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تمام بیماروں کو شفا یاب فرما، جو پریشان ہیں الہی سب کی پریشانیاں ختم فرما۔ رزق کے حوالہ سے، کاروبار کے حوالہ سے، بچوں کے رشتوں کے حوالہ سے الہی بہت پریشان ہیں لوگ، اپنا فضل فرما۔ اے میرے اللہ تمام عالم اسلام کی خیر فرما، مظلومین کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ ہماری حی علی الفلاح کی پوری ٹیم کو، انتظامیہ، چینل مینجمنٹ، سب کو الہ العالمین اس کار خیر کو انجام دینے پہ دارین میں بہترین جزا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔